آپ کو معلوم ہے کہ محرم سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال، ہجری سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجری سال کب سے شروع ہو اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسلامی سال کب سے شروع مانا جائے اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو بھی مشہور واقعات ہوتے تھے ان کے حوالے سے لوگ تاریخ رکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے ہاتھی والے کا واقعہ ہوا تھا، ابرہہ کا، ابابیل نے، پرندوں نے اس کو پتھر مار مار کے بھوسا بنا دیا تھا، وہ واقعہ مکے کا بڑا اہم واقعہ تھا، تو لوگ اس کے حوالے سے کہتے تھے کہ عام الفیل کے 1 سال بعد، عام الفیل کے 2 سال بعد جو مشہور واقعات ہوتے تھے ان کو یاد کرتے تھے، ان کے حوالے سے تاریخ لکھتے تھے۔ سن 16 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، تب اسلامی خلافت کا دائرہ بہت بڑھ گیا تھا، بڑھتے ہی چلا جا رہا تھا۔ 22 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی حکومت کے دائرے میں آ گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین اگر کوئی تاریخ لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، کب حکم آپ نے جاری فرمایا، یہ حکم جو آپ نے بھیجا ہے یہ اس کو کب ملا، آپ کے حکم پر کب سے عمل درآمد شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ دیا تو آپ نے ایک مشورہ کمیٹی بنائی۔ مذہب اسلام میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، تانا شاہی نہیں ہے، مذہب اسلام میں مشاورت ہے، مشورہ، سب لوگوں کی رائے لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رائے لیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مشورے میں بات رکھی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی رائے دی اور صحابہ کرام نے بھی یہی رائے دی کہ حضور نے جس سال مکے سے ہجرت فرمائی ہے اس سال کو اسلامی سال کا پہلا سال مانا جائے، اسلامی کیلنڈر کا۔ اسی وجہ سے ہجری سن قائم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا احسان ہے، انہوں نے پولیس کا، فوج کا نظام قائم کیا، انہوں نے صوبے اور ضلع بنائے، انہوں نے عدالت کا نظام قائم کیا، انہوں نے بیت المال کا نظام کو زیادہ بہتر بنایا۔ جیسے آج کل حکومت چلتی ہے نا، آج جو حکومت چلتی ہے بھئی عدالت کی بھی ضرورت ہے، پولیس کی بھی ضرورت ہے، قانون بنانے والوں کی بھی ضرورت ہے، سب طرح کی ضرورت ہے نا۔ اسی طرح پر اس سے کہیں بہتر انداز میں حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا اور 22 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل کا علاقہ، جس میں روم اور فارس اور افریقہ سب شامل ہو گئے تھے اسلامی خلافت میں، حضرت عمر کے دور میں تمام نظام قائم ہوا۔ اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ یورپ کے جو مصنفین ہیں، یورپ کے لکھنے والے جو ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ حضرت عمر کو انہوں نے کہا ہے عمر عظیم، عمر عظیم، عمر دا گریٹ۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ جس نے دی 100 کتاب لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا،
مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے نظام میں، ان کے حکومت کے نظام میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا انصاف، سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا عوام کی خدمت، غریبوں کی فریاد، سب سے زیادہ۔ ہمارے جو ہندوستان کے بڑے لیڈر تھے گاندھی جی، انہوں نے بھی حضرت عمر کے انصاف کو مانا ہے، حضرت عمر کی حکومت کو مانا ہے۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جیسی عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ تو تبھی سے اسلامی سال کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نئے سال میں ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سال اور آنے والے سارے سال، ساری عمر ہماری دینداری اور ایمانداری سے گزرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں گزرے، فرما برداری میں گزرے۔